Subscribe Madina Yad Aa Gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق لنا، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آئیے اس بزم نور میں تاجدار رسالت محتاب نبوت احمد مجتبی محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ناز میں، دربار کرم میں، دربار جود و سخا میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا ثقتی یا کحفی یا رجائی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی محمد آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا ثقتی یا کحفی یا رجائی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، بڑے پیر روشن ضمیر غوث الاغواث قطب الاقطاب فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا و مأوانا و شیخنا و ملجانا و مرشدنا و ملادنا و وسیلتنا فی الدارین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے معمول کے مطابق جماعت رضائے مصطفیٰ کی آج یہ مجلس جو ہر ماہ منعقد کی جاتی ہے ماشاءاللہ، ساتھ ہی ساتھ کلام رضا امام الکلام کلام الامام سراپا عشق رسالت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان سے منتخب کردہ یا چنندہ دو اشعار کی تشریح بھی جماعت رضا مصطفیٰ کی اس بمبئی کی شاخ کے معمولات میں سے ہیں. بڑا ماشاءاللہ اچھا معمول ہے اور بڑی اچھی صحیح ہے. اتفاق یہ کہ اس مناسبت سے اس محفل میں آج میں بھی حاضر ہوں اور مجھے بھی یہ سعادتیں حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ حکم عطا فرمایا ہے. اور حکم بھی کیسے کہ حکم دینے سے پہلے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ناز کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پیغمبر دانائے غیوب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. حکم دینے سے پہلے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے یہ قرآن مجید کی ایک فصاحت اور بلاغت ہے کہ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا اہتمام، اس کام کی عظمت،
اس کی رفعت اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ پہلے اس کی عظمت بیان فرما رہا ہے تاکہ مومنین کے دلوں میں اس کام کی عظمت اجاگر ہو جائے. یعنی قرآن کا یہ تیور اور یہ انداز کہ میرے بندوں جس کام کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ میرا بھی وظیفہ ہے، وہ میرا بھی وظیفہ ہے اور میرے فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے. اس کے فرشتے اب دیکھیں کہ اللہ تعالی خالق ہے اور ما سوی اللہ مخلوق ہے. وہ معبود ہیں اور ما سوی اللہ عابد ہیں. اسی نے سبوں کو پیدا کیا ہے. عبادتیں، ریاضتیں اور سجدے اہل سنت و جماعت جس کی دور حاضر میں ایک ترجمانی مسلک اعلی حضرت سے کی جاتی ہے، تو یہ ترجمانی کے توحید کے معاملے میں، عقیدہ توحید کے معاملے میں اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی کا مذہب یا کسی کی فکر اتنی پاکیزہ نہیں ہے. عقیدہ توحید کی جو پاکیزگی اعلی حضرت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. حضرات محترم اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم مفکر سے بھی یاد کیا گیا ہے، ایک مظلوم مفکر سے بھی یاد کیا گیا ہے. آپ کی عظمتوں کو قدغن لگانے کے لیے آپ کے حاسدین نے یا بد مذہبوں نے، وہابیہ نے، دیابنا نے ایک الزام یہ لگایا کہ معاذ اللہ رب العالمین احمد رضا اور ان کے پیروکار یہ قبر کی پوجا کرتے ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. اب اعلی حضرت کا عقیدہ توحید کتنا صاف اور ستھرا ہے، کتنا صاف ستھرا ہے اور کتنی گہرائی اور گہرائی ہے آپ کے قلم میں اور آپ کے زبان میں. آپ فرماتے ہیں جب آپ کی نگاہ گنبد خضرا پر پڑی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. یعنی دیکھیں کہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ گنبد خضرا کو احمد رضا سجدہ کریں، لیکن پھر فرماتے ہیں نہ، شریعت کی پابندی ہے کہ سجدے روا ہیں تو صرف اللہ کے لیے. اور یہ تمنا بھی کس لیے اعلی حضرت نے کی ہے؟ گنبد خضرا کو مسجود الیہ بنانے کے لیے. ایک ہوتا ہے ساجد، سجدہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے مسجود لہو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے مسجود الیہ. کعبہ مسجود لہو نہیں ہے. ہمارا سجدہ یا پوری دنیا کے مسلمان جو کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے ہیں تو کعبہ شریف مسجود لہو نہیں ہے. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے. لیکن کعبہ شریف کیا ہے؟ مسجود الیہ، جس کی طرف رک کر کے سجدہ کیا جاتا ہے. تو اعلی حضرت نے یہ تمنا کسی اور مقام پر بھی ظاہر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. اعلی حضرت نے یہ تمنا ظاہر کی کہ پوری دنیا کے عشاق اہل محبت نے جو سب سے سجدہ کیا ہے تو اپنے ماتھے کو، اپنے جسم کو، اپنی پیشانی کو کعبے کے حضور یا کعبے کی سمت جھکا دیا ہے نا. عشاق روضہ جو سرکار کے دیوانے ہیں انہوں نے سر تو کعبہ شریف کی طرف جھکا لیا ہے، لیکن اعلی حضرت کی تمنا دیکھیں، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تمنا ظاہر کی کہ کاش مسجود لہو خدا تو ہے ہی ہے، کاش مسجود الیہ کعبے کا کعبہ گنبد خضرا ہوتا، کعبے کا کعبہ گنبد خضرا ہوتا. خیر ذیلی طور پر عقید توحید یا اعلی حضرت پر ایک زبردست جو ہے اس صدی کا سب سے بڑا ظلم کہیے یا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کہیے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے
اور سجدہ عبادت کرنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ مسلک رضا کی مختصر سی وضاحت ہو گئی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جس کام کا تمہیں اب حکم ہونے جا رہا ہے وہ کام پہلے اس کی عظمت کو سمجھ لو کہ اللہ نہ تسبیح پڑھتا ہے، بھئی اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ایسی بات ہے، جو وہ خالق ہے، نہ اللہ کی عبادت تو بندگی ہے، اللہ کا کوئی وظیفہ، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا بھی ایک وظیفہ ہے، میں بھی ایک وظیفہ کرتا ہوں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خود اللہ فرماتا ہے ان اللہ، میں اور میرے فرشتے اس وظیفے کے عامل ہیں، اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ یصلون علی النبی، کہتے ہیں میں اپنے محبوب پر درود و سلام درود پڑھتا ہوں۔ فیا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ قرآن کی جو ہے یہ اسلوب دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو چنا ہے۔ کس کے لیے؟ اب جو بے ایمان ہیں ان کا درود چاہے وہ کچھ بھی کر لے بابا، ان کا درود و سلام تو نہ اللہ کے یہاں مقبول ہے اور نہ فرشتوں کے یہاں پہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ سرکار کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ تو درود و سلام رسول گرامی بابقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جن کا مقبول ہوگا اللہ کی طرف سے، قبولیت کی جو سند ملے گی وہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے خطاب ہے، حضور کے غلاموں سے خطاب ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اب دیکھیں مطلق طور پر حکم ہے، کہیں درود پاک کا قرآن نے کوئی تو صیغہ نہیں بتایا ہے۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ قرآن نے صرف حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھو، لیکن چلتا پھرتا قرآن تو آمنہ کلال عبداللہ کا لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تکان خلقہ قرآن، اگر قرآن کو اگر مجسم دیکھنا ہے، اخلاق کی صورت میں اگر دیکھنا ہے تو میرے آقا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ پورا قرآن تھیری ہے تو پریکٹیکل اس کا پورا مکمل، اس کا پریکٹیکل اگر کوئی مکمل پریکٹیکل مکمل تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرہ۔ حضور نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ مجھ پر درود تمہیں کیسے پڑھنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، اور السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ، یہ کلمات کہیں فرض ہے، کسی جو ہے مسلک میں مذہب میں کہیں فرض ہے، کہیں واجب ہے، کہیں سنت ہے، فقہی مسائل اپنی اپنی جگہ پر اس کی صورتیں ہیں۔ بہرکیف اس کے علاوہ نماز میں جو پڑھتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو اور رسول اللہ نے اپنے غلاموں کو اختیار دیا ہے کہ جو جس انداز میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیں، درودوں کے اور گلہائے عقیدت پیش کرنا چاہیں وہ پیش کرتے رہیں۔ صیغے جو جس طرح سے، کئی درود پاک کے صیغے مشہور ہوئے، مقبول ہوئے، درود شافعی ہے، درود حنفی ہے، درود رفاعی ہے، بزرگوں نے اپنے اپنے صیغے ماشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے اس انداز میں اور ان کلمات کے ذریعے درود پاک کے صیغے آپ جانتے ہیں۔ 14ویں صدی میں ہندوستان کی سرزمین پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے کئی صیغے اہل محبت نے، اہل علم نے اپنی طرف سے بنائے اور سرکار کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن ایک بات کہ اس سے پہلے بھی 14ویں صدی نہیں بلکہ 14ویں صدی سے بھی پہلے، لیکن پوری دنیا میں درود و سلام کے جو صیغے آسمان کی بلندی کو چھو گئے اور ان کی رفعت اور ان کی شہرت آج بھی برقرار ہے، برکہ ہر لحظہ ان کی شہرت مقبولیت بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کے کئی صیغے، پوری دنیا میں کئی سلام لکھے گئے،
لکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. جہاں مومن ہوگا وہاں درود و سلام کے سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن دو کلام کئی بالکل اچانک راتوں رات کوئی کلام مشہور ہو جاتا ہے، لیکن چند مہینوں کے بعد سالوں کے اندر وہ اس کی شہرت جو ہے مان پڑ جاتی ہے. لیکن دو کلام محققین کا اس پر اتفاق ہے، اصحاب تحقیق اس پر متفق ہیں کہ دو کلام دو سلام سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو پیش کیے گئے ہیں، اس قدر ان کی مقبولیت ہوئی ہے. دربار رسالت میں بھی مقبولیت عامہ اور قبولیت تامہ جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو سلام. ایک جسے ہم اور آپ امام بوصیری علیہ رحمہ کا قصیدہ بردہ کہتے ہیں، جس کا آغاز مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جسے حضرت سرکار نے جو سرکار کی مدحت سرائی کی ہے، سلام پیش کیا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی قبولیت کہ بڑے بڑے بزرگوں نے، وقت کے ابدالوں نے، وقت کے مشائخ و اولیاء نے قصیدہ بردہ شریف کو حرز جاں بنا لیا. اور صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اس کی مقبولیت میں یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز مقبول ہو جاتی ہے تو اسے پھر کوئی گرا نہیں سکتا بابا. وہ بس اس کی، میں نے کل پرسو تقریر میں کہا تھا کہ جن کا نام خدا کے دفتر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر ان کے جلوے ہی کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے کچھ چرچے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. دنیا کے نام اور دنیا کی شہرت اور ہے، لیکن اللہ کے دفتر میں جو نام ہوتا ہے وہ نام بہت اہم تر ہوتا ہے. تو امام بوصیری کا نام ایک مقبول ہو چکا ہے، اور آپ کا کلام اسی طرح سے ایک دوسرا کلام. کہتے ہیں بے شمار لوگوں نے سلام کے سیگے کلمات لکھے، لیکن یقین جانیں کہ جو اعلی حضرت کی ذات سے واقف بھی نہیں ہے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو اعلی حضرت کی، ارے حد تو یہ ہے، ماضی قریب میں میں نے ایک دیوبندی کو دیکھا ہے اور اس کی زبانی میں نے سنا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سامنے دربار رسالت میں معاجہ شریف میں کئی مرتبہ مختلف قسم کے سلام کے صیغے میں نے پیش کیے ہیں، لیکن جو سرور مجھے کلام رضا سے ملا ہے، ایک کیفیت جو طاری ہوئی ہے، روحانی کیف جو ملا ہے، کہتا ہے مجھے آج تک کسی الفضل ما شہیدت بہ العادا، کہ ایک دیوبندی نے جو ہے ماضی قریب میں، دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر جو ہے اس کی تحقیق ملے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کلام کون سا ہے؟ وہ کلام امام الکلام، کلام الامام، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عشق رسالت، حضرت امام احمد رضا خان محدث فاضل بریلوی کا مشہور زمانہ سلام، جسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ کوئی راتوں رات مقبول نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ عجمی تو عجمی، اہل عرب کو بھی پڑھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مدینہ شریف میں دربار رسالت میں حاضری کا 1 سال شرف حاصل ہوا. اسی دوران میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی. پتا چلا کہ قطب مدینہ کے گھر 12 روزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے. اتفاق یہ اللہ نے قسمت دی اور اوج تقدیر جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی تھی، سریا کو آنکھ دکھا رہی تھی. میں بھی پہنچ گیا حضرت قطب مدینہ کے گھر پر. ان کے پوتے یا نواسے جو بھی ہیں، ڈاکٹر رضوان صاحب، میں پہنچا وہاں پر. اہل عرب کا ٹھانٹے مارتا سمندر تھا. اجمی بھی تھے، عربی بھی تھے، حبشی بھی تھے، کئی ممالک کے لوگ وہاں پر تھے. لنگر کا انتظام بھی تھا. یہ وہابڑے، یہ دیوبندی وہابی کیا کہتے ہیں کہ عرب شریف میں کہاں مجلس ہوتے ہیں میلاد کی. یہ بیوقوف بنانے کے لیے ان کے سب جو ہیں جادوئی باتیں ہیں، میجک جس کو بولتے ہیں، جادوگر جو جادو دکھاتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے، نظر بند کرتے ہیں. تو جو صاحب تحقیق ہے ایسی ڈھکوسلا باتوں میں آتے نہیں ہیں.
اس لیے سنیوں ان کی بے وقوفانہ باتوں میں نہ آنا، یہ شریعت کے دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی حرمت اور حلت کے لیے قرآن اور حدیث معتبر ہوتا ہے، قرآن اور حدیث معتبر ہوتا ہے۔ بہر کیف میں میلاد النبی میں جب پتا چلا تو میں قطب مدینہ کے اس خانوادے میں مجھے حاضری کا شرف ملا، میں اس محفل میں شرکت کی۔ میں نے دیکھا کہ محفل میں عربی نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور اردو میں بھی اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہے گنگنائے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، بالکل جب محفل ختم ہوئی ہے تو علامہ ڈاکٹر رضوان زیدہ مجدہ نے 2 مصرے عربی زبان میں پڑھی۔ وہ مصرے تو مجھے اب یاد نہیں، لیکن ان کا مفہوم مجھے یاد ہے، چونکہ عربی کا طالب علم ہے اور عربی کا طالب علم ہوں، قاعدے سے سمجھتا ہوں بابا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ ڈاکٹر رضوان یہ اشعار پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاجدار رسالت سے محبت ہے، تو تم کھڑے ہو پر ان پر درود و سلام کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ ان کے اشعار کا مفہوم تھا جو انہوں نے 2 مصرے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، ایک دم میری آنکھیں بالکل چندھیا گئی اور ٹک ٹک دیدم دم نقشدم والی کیفیت تھی۔ میں کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ بخدا اللہ اور اس کے رسول گواہ ہیں، مدینہ شریف میں سرکار کے قدموں میں ان کا اس طرف، یعنی قدموں میں اس طرف ان کا مکان ہے۔ جو اہل معرفت ہیں، جو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سلام کی پنکھڑیاں یا سلام کے کلمات ان کی زبان سے نکلے ہیں وہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں حیران ہو گیا کہ ڈاکٹر رضوان تو یہ عربی ہیں، بھئی عربی زبان ہے ان کی، اور بھی لوگ تھے اہل عرب کو میں نے خاص کر اس وقت تاڑا اور دیکھا وہ بھی پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے شاید 3 یا 4 اشعار جو بھی یاد تھے وہ پڑھے اردو زبان میں، اور اس کے بعد یا نبی سلام علیکہ، یہ عربی جو سلام پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے پڑھا اور گنگنایا۔ میں حیرت زدہ ہو گیا، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ کیفیت اور یہ دل میں خیال جاگزی ہو گیا کہ یہ نجدی، یہ وہابی اعلیٰ حضرت کے نام سے ایسے کانپتے ہیں اور ان کو بخار بھی آتا ہے، اور معلوم نہیں کتنے ڈگری کا بخار چڑھتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام سن کر، لیکن اعلیٰ حضرت کی مقبولیت دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی مقبولیت دیکھیں کہ مدینہ طیبہ میں اہل محبت، اہل عرب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، ان کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے اشعار اہل عرب اردو کلام پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ کے رسول نے کتنی جو ہے مقبولیتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ آج کی جو بزم ہے آپ کی جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے جو ہر مہینے 2 اشعار کی تشریح کرتے ہیں، بس اسی تشریح کے لیے میں نے یہ تمہید اتنی باندھی ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا سلام ہی نہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ ہدائی کے بخشش کا ایک ایک لفظ رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ بیرکیف یہ دیکھیں کہ اہل تحقیق نے، اہل محبت نے فرمایا کہ سلام کے 172 اشعار ہیں، کسی نے 171 اشعار بتائے ہیں، کسی نے 169 اشعار بتائے، زیادہ مشہور 172 اشعار ہیں۔ کتنے؟ 172 اشعار صرف سلام رضا کے۔ اور نام بھی دیکھیں کہ ہدائی کے بخشش، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، اور ہدائق اس کی جمع ہے۔ بخشش کے کئی باغ ہیں، یعنی ہر نعت ایک باغ ہے، ہر باغ کیا ہے؟ بخشش کا ایک باغ ہے، جس میں ہے مختلف گلہائے رنگارنگ، گلہائے رنگارنگ۔ اعلیٰ حضرت کے سلام کی چند خاصیتیں آپ سن لیجئے گا
کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں جو سلام پیش کیا ہے، اتنا طویل سلام، قصیدہ بردہ شریف کے بعد پوری دنیا میں جس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ سلام رضا ہے۔ اتنا طویل سلام کسی نے اردو زبان میں، اور کیا شاعری، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے، اور قلم بھی بے مثال ہے، اور آپ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ داغ دہلوی نے ایسے نہیں کہا تھا، استاد شاعر تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات محترم، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری، ان کی پوری زندگی کی جو شاعری ہے، اس کا مرکز اور اس کا محور صرف عشق رسالت ہے۔ عشق رسالت کے علاوہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ان کی شاعری کا جانتے یہ گواہی بد مذہبوں نے بھی دی ہے، بڑے بڑے اہل ادب جانتے ہیں۔ ایک اہل ادب، ارباب ادب جو ہوتے ہیں، ان کی قسم جو ہے ناقدین کی ہوتی، نقاد ہوتے ہیں۔ جب کوئی بڑا قلمکار اپنا مقالہ لکھتا ہے یا نعتیہ کلام یا شاعری لکھتا ہے نا، تو اس میں تنقید کے پہلو ڈھونڈتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ کلام کو اور ان کے سلام کو، ان کی ہدایت کی بخشش کو جب ناقدین نے دیکھا ہے، پہلے تو ان کو تنقید کرنے کے لیے ان کا قد ہی نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا قد ہی نہیں، لیکن چلو ٹھیک ہے، ایک رسم و رواج ہے۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا کمال، ارتقاء اور عروج، اور ان کی شاعری کا پورا جو نچوڑ ہے وہ ہے عشق رسالت ایک۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شاعری دلوں میں اور روح میں انقلاب پیدا کر دے، جو شاعری روحوں میں اور دلوں میں انقلاب پیدا کر دے، روحوں کو بدل دے، روحوں کو، روح کا تعلق، قلب کا تعلق عرش الہی سے جوڑ دے۔ ناقدین کہتے ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہیں، جن کو آپ یہ عام بولی میں سمجھو، جن کو کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، کیا کرنے کی؟ اب وہ صالح انداز بھی ہوتے ہیں، ان کے صالح نیت بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو بابا زبردستی نکالتے ہیں۔ تو میں ان ناقدین کی جو صالح اصلاح پسند ناقدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا 14ویں صدی کا وہ 14ویں صدی کا عالم دین ہے، اور ایسا شاعر ہے کہ اس کی شاعری روحوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور روحوں کو جھنجھوڑ کر روحوں کا تعلق سیدھے عرش الہی سے جوڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کلام تنقید سے ماورا ہے۔ یہ میں نے اس پر میں بہت گفتگو کر سکتا ہوں، بس میں نے ان کا نچوڑ پیش کیا ہے کہ بڑے بڑے جو ادیب ہوتے ہیں نا، جو یونیورسٹیز میں، اور یہ انہوں نے اپنا قلم جو ہے رکھ دیا ہے اور سلنڈر ہو گئے، اور کہنے لگے کہ نہ، کہ یہ کلام رضا ہے جو تنقید سے مبرہ ہے، جو تنقید سے کیا ہے، مبرہ ہے، اور یہ صرف غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کیا ہے، حقیقت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کو آپ جانتے ہیں، ان کے کلام کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، سلام رضا کی خاصیت یہ ہے کہ سلام کو، ویسے اعلیٰ حضرت کا کلام شریعت کے ترازو میں جب کوئی شعر کہتے تھے تو پہلے اسے قرآن اور حدیث کے ترازو میں تولتے تھے کہ برابر ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد ان کی زبان سے وہ کلمات ادا ہوتے تھے، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کی زبان کو اور اعلیٰ حضرت کے قلم کو محفوظ رکھا ہے، اپنی حفاظت میں لیا ہے، بڑے پیر نے اپنی نگاہ میں رکھا ہے۔ اب کسی کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو اب یہ اس کا اپنا قصور ہے، اس کا ذہن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ، دل اعلیٰ ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنے بزرگوں سے اور در غوث اعظم سے خوب پایا، در رسالت سے خوب پایا ہے۔ وہ ایسے حضور نظمی مروی
علیہ الرحمہ فرما گئے کہ احمد رضا تو اس بلند مینارے کا نام ہے کہ جس کو اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر گردن اٹھا کر کسی نے دیکھا ہے تو اچھوں اچھوں کے سر سے ٹوپیاں گر گئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو شاعری ہے عشق و عرفان کا دوسرا نام ہے، اور ہر شعر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہدایق بخشش کے جتنے اشعار ہیں جن کے ذریعے انشاءاللہ بخششوں کے باغ لگا دیے اعلیٰ حضرت نے، کھیتی لگا دی اور کئی باغ ہے، ایک باغ نہیں کئی باغ لگا دیے۔ اب جو اس باغ میں جائے گا جنت کی سیر کرے گا اور انشاءاللہ مغفرت ملے گی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشعار کو شریعت کے ترازو میں، شریعت کے باہر آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ایک معاملہ یہ رہا اعلیٰ حضرت کا، آپ کی تحریر کا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جب سلام پیش کیا ہے تو ترتیب کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی صلاۃ و سلام پیش کرنا ہو محفل میں تو ڈائریکٹ نبی پر درود و سلام جو ہے پہلے حضور کو جو ہے سلام پیش کیا جائے، پھر درجہ بدرجہ انبیاء کرام ہو گئے ہے نا، صحابہ کرام آگئے، درجہ بدرجہ اہل بیت آگئے، پھر اولیاء کرام آگئے ہے نا، اور اولیاء کرام نے درجہ بدرجہ۔ اعلیٰ حضرت کے سلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ان درجوں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ محفلوں میں کبھی جانے انجانے میں ہمارے احباب بھی کبھی ہم سے بھی بھول چوک ہو جاتی، اس کا بھی خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا براہ راست حکم قرآن نے دیا، اور دیگر انبیاء پر اور صحابہ صلحاء اولیاء پر صلاۃ و سلام پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں تمام محدثین چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے مالکی ہو، تمام محدثین اور تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی مکرم کی تبعیت میں پہلے حضور پر اور پھر حضور کے بعد انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس طرح سے یہ ترتیب اگر آپ کو ملے گی تو صرف کلام رضا میں ترتیب نظر آئے گی۔ ممکن ہے کسی نے ترتیب کا، لیکن میرے علم میں تو اتنے سلام کے اشعار اور یہ شریعت کی پابندی تو یہ کلام رضا کا خاصہ، یہ کلام رضا کا کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی پابندی کی، جب بھی محفل میں آپ سلام پڑھیں تو اس کا جو ہے ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو سلام رضا کی ایک خاصیت اور بھی سن لیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت کے سلام ہی نہیں، پورے نعتیہ دیوان کی بات کر رہا ہوں کہ پورے نعتیہ دیوان میں اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، ہر شعر یا تو قرآن کی ترجمانی ہے، یا تو حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی ہے، یا صلحاء کے خدمت میں آپ کی عقیدت بیانی ہے۔ یعنی شریعت سے باہر آپ کا کہیں قلم چلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے صرف دین کو، عشق مصطفیٰ کو اور حضور کو سلام میں تو ایسے پیش کیا، اللہ اکبر، کہ سلام کے اندر حضور کی بارگاہ میں جو سلام پیش کیا، سلام بھی کر رہے ہیں، سلام بھی پیش ہو رہا ہے حضور کے قدموں پر، اور آپ کا سرافہ بھی بیان ہو رہا ہے، آپ کی سیرت بھی بیان ہو رہی ہے، آپ کی رفعت، بلندی اور تعظیم، وہ خطبے جو قرآن نے پڑھے ہیں، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر، یہ خاصہ ہے۔ تو دو شعر ملاحظہ فرمائیں اعلیٰ حضرت کے سلام کے دو اشعار کی ترجمانی موقع، مناسبت اور محل کے اعتبار سے فرماتے ہیں: پارہائے صحف گنچہائے قدس، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ پارہائے، پارہا یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد آتا ہے پارہ، پارہائے صحف، صحف سے مراد یہاں قرآن مجید جو ہیں کہ قرآن مجید کے پارے، قرآن کے پارہائے صحف۔ اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں سیدوں سے عقیدت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، یہ کچھ لوگ یہ رافضی، نیم رافضی، یہ دراڑ پیدا کرنے، ارے کیا محبت ہے، قلم توڑ دیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ فرماتے ہیں پارہائے صحف گنچہائے قدس، پارہائے صحف کہ لغوی معنی پہلے دیکھنی کہ قرآن کے پارے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد غنچہائے قدس، قدس کے معنی ہوتے پاکیزہ، پاکیزگی، صاف ستھرا،
اور غنچہ ہائے غنچہ ہا یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے غنچہ۔ غنچہ کہتے ہیں کلیاں ہوتی ہیں نا، کلی ایک گنچہ، کئی کلیاں جو ایک ساتھ ہوتی بند ہوتی ہیں نا کلیاں، جب وہ کھل جاتی ہے تو پھول بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں گنچہائے قدس، پاکیزہ کلیاں، صاف ستھری کلیاں، پاکیزہ کلیاں اور صاف ستھری کلیاں۔ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی امام حسن، امام حسین اور مولا علی مشکل کشا، حضور کے شہزادگان، حضور کے شہزادگان، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کے دیگر نواسے اور نواسیاں، سب کو جو شامل کر لے کہتے پارہائے صحف۔ ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد قرآن یاد آ جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کے پارہائے صحف، یہ قرآن کے کیا ہیں؟ پارے ہیں، یہ قرآن کے پارے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کانا خلقہ قرآن، میرے سرکار تو سراپا ان کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حضور قرآن ہے، حسنین کریمین شہزادگان اہل بیت خاندان نبوت جو حضور کے کہتے ہیں وہ قرآن کے پارے ہیں۔ قرآن کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو اہل بیت کو اعلیٰ حضرت نے کیا تعریف فرمایا۔ پھر کہتے ہیں گنچہائے قدس، کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ خاندان نبوت کہتے ہیں یہ رسالت کا جو گلشن ہے اس باغ کی پاکیزہ کلیاں ہیں۔ امام حسن، امام حسین، حضرت امام محسن، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ کہتے ہیں خاندان نبوت کی کہتی ہیں پاکیزہ کلیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پاکیزہ کلیاں۔ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی کیسا استعارہ تشبیہ دی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ حسنین کریمین اور یہ جتنے خاندان نبوت کی کہتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں حضور اگر سراپا قرآن ہیں، ان کی اخلاق سراپا قرآن ہے، تو ان کی آل و اولاد ہیں وہ تو قرآن کے پارے ہیں، وہ قرآن کے پارے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ کتنا زبردست خراج عقیدت آپ نے پیش کیا ہے۔ آب تطہیر، آب کے معنی ہوتے پانی کے، تطہیر کے معنی ہوتے پاک کرنے والا، وہ پانی جو پاک کرنے والا۔ ایک پانی ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، مائے طاہر کہہ لیجئے گا کہ پاک ہے، جسے مائے طاہر کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک پانی کہتے ہیں آب تطہیر، پاک کرنے والا پانی۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ اب دیکھیں اس اعلیٰ حضرت اس مصرے میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ کس آیت کریمہ کی طرف؟ انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، پلیدی کو، ناپاکی کو، چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے وہ ایمانی ناپاکی ہو، ہر پلیدی کو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ تم سے دور کر دیا جائے اور خوب خوب پاک کرے۔ ارادہ اللہ کا ہے، جیسے اللہ ازل سے ہے اس کے ارادے بھی ازل سے ہے نا۔ میں نے پرسوں تقریر میں کہیں کسی موقع پر کہا تھا کہ اللہ کا یہ ارادہ ازلی ہے۔ امام حسین اور نبی کے اہل بیت خاندان والے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ازل میں ارادہ کر لیا کہ میں ان کو پاک کروں گا۔ اس کا ظہور کب ہوا؟ دنیا میں آنے کے بعد۔ یہ کتنا بڑا خاصہ ہے۔ یہ یزیدیوں کو، یزیدی ٹولے چٹے ان کو نظر نہیں آتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت دیکھیں اسی آیت تطہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعریف فرما رہے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، کہ نبی کے گھر والے خاندان نبوت و خاندان رسالت کے لیے قرآن نے گواہی دی ہے کہ اللہ نے ان کے خمیر میں آب تطہیر رکھا، ان کو پاک کر دیا ہے۔
اسی آیت تطہیر کے نبی کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے. جیسے نبی نبیوں میں بے مثال، صحابہ دیگر نبیوں کے صحابہ میں بے مثال، ایسے ہی نبی کے گھر والے دیگر گھر والوں میں بے مثل و بے مثال ہے. عام گھرانہ نبی کے گھر والوں سے برابری نہ کرے. ایک بات یاد آ گئی، اسے بھی سن لیجئے گا. قطب مدینہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، قطب مدینہ کی بارگاہ میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت، مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک سید ہے، عالم دین نہیں ہو، غیر عالم ہے، اور ایک عالم دین ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے. کہتے ہیں دونوں میں کون برابر ہے؟ کبھی بڑا سوال ہو جاتا ہے، آپ عام طور پہ سنیں تو معمولی لگتا ہے، گہرائی میں جائیں. ایک نائب رسول ہیں اور ایک آل رسول ہیں، دونوں کی فضیلتیں کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہیں. لیکن قربان جائیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ایک فکر دی ہے ہمیں، اگر اس فکر کو لے کر چلے نا تو انشاءاللہ یہ مسئلے ایسے فوراً کافور ہو جاتے ہیں، حل کرنے میں وقت نہیں لگتا ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات، طیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں. اب کچھ لوگوں کو ترازو لے کے تولنے کی بوا ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو ہم امتی ہیں، ہم غلام ہیں، ہم کو اپنی حیثیت اور اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. جتنے پر ہیں، جتنی چادر ہیں بھیا، اتنے ہی پاؤں پھیلانا چاہیے. تو دیکھیں کہ کتنا پیارا جواب دیا. قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، ایک بات ہے، میں 2 بچے دیتا ہوں، 2 بچے، چھوٹے بچے جو ہیں تمہارے مدرسے میں دیتا ہوں. مولانا تھے حضرت، 2 بچے دیتا ہوں، دونوں بچوں کو اپنے مدرسے میں لے کے جاؤ اور 10-12 سال کے بعد دونوں کو لے کے آؤ. لیکن ایک کو عالم فاضل بنا کر لانا اور ایک کو سید بنا کر لانا، اور دونوں غیر سید ہوں گے. بولے دونوں جو دے رہا ہوں وہ غیر سید دے رہا ہوں، لیکن ایک بچے کو 10-12 سال کے بعد عالم فاضل بنا کے لانا، ایک کو سید بنا کے لانا. حضرت نے کتنے پیارے انداز میں کہ علم کی فضیلت اپنی جگہ پر اور نسب کی فضیلت اپنی جگہ پر، اور اسی فضیلت کے حوالے سے 14ویں صدی کے امام، یعنی کتنا زبردست کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے کہ سید کائنات حضرت امام حسن امام حسین کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد جو ہے آب تطہیر ہے. کیا ہے؟ ان کے خمیر میں آب تطہیر ہے. اللہ نے ازل میں فرمایا ہے کہ ان کو میں پاک رکھوں گا. یہ بغاوت کرنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ حضور نے بغاوت کی برائی کی ہے نا. یہ غیر مقلد یا اہل حدیث، یہ چٹے، یہ یزیدی ٹولہ کہتا ہے معاذ اللہ امام عالی مقام نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی معاذ اللہ ربی. یزید تو میں نے بتایا کہ وہ بیوڑا تھا، ایک نمبر کا کھمبا مارتا تھا وہ، ہے نا. کوئی ایسا برا کام تھا ہی نہیں جو اس نے کیا نہیں، یہ تو اس کا کیریکٹر تھا. اور قرآن گواہی، اور اعلیٰ حضرت کتنی بہترین ترجمانی کرتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، ہے نا، کہ اللہ نے جو یہ باغ لگایا ہے، یہ پودوں سے مراد امام حسن، امام حسین، ان کی ماں مولا علی، ان کے بیٹے، آپ سمجھ رہے ہیں جتنے بھی نبی کے گھر والے ہیں. کہتے ہیں ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ریاض کہتے ہیں باغ کو، اور وہ باغ جو ہرا بھرا ہو اور جس کی ہریالی ہمیشہ باقی رہے. آپ سمجھ رہے ہیں اسے ریاض کہتے ہیں. ریاض نجابت، نجابت کہتے ہیں بزرگی، شرافت، سیادت. ریاض نجابت کے معنی ہوئے بزرگی کا باغ، شرافت کا باغ. اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب ہوا کہ اللہ نے شرافت اور بزرگی کا جو باغ کہتے ہیں، جو پودے لگائے نا، ان کا خمیر تطہیر ہے. اللہ نے ان کو کیا رکھا ہے؟ ہر اتنا پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا کہ اللہ نے ان کے ہر قدم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. وہ محفوظ عن الخطا ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہے، اور انبیاء معصوم عن الخطا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے ماشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہوا شروع کیا ہے جماعت رضائے مصطفیٰ نے، بہت اچھا سلسلہ ہے، کیونکہ واقعی بڑے بڑے مفکرین نے لکھا ہے کہ امام اہل سنت کی جو سلام ہے مقبول زمانہ، ہر آن مقبول، جہاں دیکھو مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، یہ قبولیت ہے.
تو کہتے ہیں اس سلام کی جو ترجمانی اور تشریح جو ہونی چاہیے، ایک ایک شعر پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، ایک ایک شعر پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ بڑے بڑے ارباب علم و دانش نے اس کا اظہار کیا، اندیا انہوں نے پیش کیا ہے کہ قصید بردہ شریف پر بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لکھا جاتا رہے گا، لیکن ابھی سلام رضا کا قرض ہمارے سروں پر باقی ہے۔ اللہ ایسے قلم اور ایسے گردنوں کو تیار کرے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ مقبول فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پا رہا ہے صحف گن چڑھا ایک دوس، پا رہا ہے صحف گن چڑھا ایک دوس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والوں کا جلوہ شان پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دینوں کو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
اللهم ربنا تقبل دعانا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى كل يوم ألف مرة عدد قدر الأمطار وعدد اوراق الاشجار. الہ العالمین کریمہ کا عرصہ زبردہ نوازا. قرآن مجید کی آیت صورت تلاوت کی نعت و منقبت کے اشعار پڑھے گئے. بالخصوص مولا ختم قادریہ شریف کی محفل سجائی گئی. مولا جو کچھ ذکر خیر ہوا تیری عطا کردہ مولا ننگر پاک ننگر غوث مولا یہاں پر حاضر ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. مولا سرکار کے صدقے اور طفیل سے مولا سب کا ثواب تیرے فضل و کرم کے موافق احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہے مولا قبول فرما. مولا آدم تا عیسیٰ تمام پیغمبران نظام تمام رسولان کرام جملہ اہل بیت اطہار صحابیہ کرام صحابیات عظام بالخصوص شہداء کرب و بلا کی بارگاہوں میں اس کا خصوصاً سالی ثواب فرما. خصوص سرکار کے صدقے طفیل سے مولا حضرت نفیست المصریہ امام اعظم مالک شافعی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں اصحال فرما. سرکاروں کے صدقے طفیل سے بالخصوص مولا ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین صالحین صوفیین بالخصوص مولا پیر پیرا میر میرا غوث الاغواث فرد الافراد میرا محی الدین شہباز اللہ مکانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی سلطان العارفین صاحب مدیت سیدنا وجدنا احمد الرفاعی احمد البدوی ابراہیم دسوقی بالخصوص شہنشاہ ہندوستان ابن بطول خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں خصوصاً اس کا اصحال ثواب فرما. مولا سرکار کے صدقے اور طفیل سے مولا سرزمین رسول بلاد میں مولا بمبئی کی سرزمین پر جتنے تیرے محبوب بندے بندیاں اولیاء آرام فرما ان کی روحوں کو اس کا اصحال ثواب فرما. سرکاروں کے صدقے طفیل سے عالم اسلام کے تمام بزرگوں کی روحوں کو اس کا اصحال ثواب فرما. بالخصوص سرکار سیدی اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سرکار حسن الملا سید العلماء حسین تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ اصحال ثواب فرما. سرکاروں کے صدقے طفیل سے مولا ہم تمام حاضرین کے مرحومین جتنے لوگ سن رہے ہیں مولا عالم اسلام تمام مسلمانوں کے مولا ازادم تائیدم تمام امت مسلمہ اور مرحومہ امت محمدیہ کی روحوں کو خصوصاً اس کا اصحال ثواب فرما. بالخصوص مولا ہمارے اساتذہ مشائخ اور جن کے والدین اس دار پانی سے پردہ کر چکے ہیں ان کی روحوں کو خصوصیت کے ساتھ اس کا اصحال ثواب فرما. بالخصوص مولا سرکار کے صدقے اور طفیل سے مولا ہم تماموں کی مغفرت فرما. مولا ختم قادریہ شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. بڑے پیر کے روحانی فیوز و برکات سے مولا مالا مال فرما. شیاطین کے شر سے بچا ساحرین کے سحر سے بچا معاندین کے مار سے بچا. مولا ہمارے سروں سے دروں سے گھروں سے آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں مولا بڑے پیر کے طفیل ٹال دے. مولا جس غرض و غایت کے تحت مولا ختم قادریہ شریف کا اور اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے مولا بے پناہ کامیابیاں عطا فرما. مولا روزیوں میں بے پناہ وسعتیں برکتی عطا فرما. مولا رزاق ہے مولا حضرت عثمان غنی کے خزانے کی برکتوں سے ہمیں بہرمند فرما. مولا حاضرین میں دوست و احباب میں خیش و قارب میں اگر کوئی بیمار ہے مولا تو علیم و خبیر ہے سبوں کو شفائے کامل و عاجل صحت اور تندرستی عطا فرما. مولا سرکار کے صدقے طفیل سے مولا در غوث کی اس حاضری کو مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور آخرت کا توشہ قبر کا نور دل کا سرور بنا دے. مولا بڑے پیر روشن ضمیر کے صدقے طفیل سے مولا جتنے احباب حاضر آئے ہیں یا سن رہے ہیں یا کسی وجہ سے جو حاضر ہونا چاہتے تھے شریک نہیں ہو پائے مولا ان تماموں کے بھی حق میں دست بدعا ہیں. مولا خصوصی طور پر دعاؤں کو قبول فرما. مولا جماعت رضائے مصطفیٰ کو دن 11 رات 12 ترقی عطا فرما. اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی سعادتیں انہیں ہم تماموں کو مولا عطا فرما. بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا وبحق لخمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. غلام غوث اعظم بے کس و مسترنمی ماند گرمانت شب مانت شب دیگر نمی ماند وببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ. ایک اعلان سماعت فرما لے کر انشاءاللہ اسی چینل پر ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں سید رضوان رفاعی صاحب اپنے